हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो नाम आ रहा है हमारे सामने है वो डिएगो गलिंडा। नाम काफ़ी मुश्किल है, सर नेम काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो उसके लिए माजरत। पोजिंग अपने बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। और काफ़ी मेरे ख्याल में खूबसूरत इनकी फ़िज़ीक है। अगर आप देख लें इनकी फ़िज़ीक एज अ होल, कमियां हैं मगर बैलेंस बेहतर है। मेरे ख्याल में अच्छा बैलेंस ये लेकर आए हैं। शार्पनेस थोड़ी सी कम मुझे लग रही है। इनकी थाइज मुझे काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। पहली मरतबा मैं किसी बॉडी बिल्डर को उनके थाइज पे ज़्यादा वो कर रहा हूँ कि भाई थाइज ज़्यादा बड़े हैं, अपर बॉडी कम है। बैक इनकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बैक की विड्थ और थिकनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। हाल दे वो कि इतने ज़्यादा मुझे हैवी नज़र, वो शार्प नज़र नहीं आ रही है। बट इनके थाइज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ये लग यूँ रहा है कि इनके थाइज जो है ना वो इनके अपर बॉडी से थोड़े से बड़े हैं, मगर अच्छे लगते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं थाइज को बुरा नहीं समझता। अगर आपके थाइज बड़े हैं, अपर बॉडी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आर्म्स इनके मुझे थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा होगा, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। मगर मुझे यूँ लग रहा है कि इनके आर्म्स थोड़े से कमज़ोर हैं, या शायद मेरे अपनी एनालिसिस होगी, या मुझे जिस एंगल से दिख रहा है वो शायद ये मुझे दिखा रहा है। मगर आर्म्स मुझे थोड़े से इनकी कम नज़र आ रहे हैं। और बैक के लिए एक्सरसाइज करते हुए आप देख रहे हैं इनको, तो इसका मतलब है बैक पे ये काफ़ी वर्कआउट करते हैं। और कुछ लोगों का ये नेचुरली एक पार्ट जो होता है ना, एक बॉडी पार्ट, वो नेचुरली इम्प्रूव होता है, या नेचुरली नहीं होता, असल में वो डे टू डे लाइफ में वो पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से वो इम्प्रूव कर जाता है बहुत अच्छी तरीके से। जिस तरह रोमांडिनियो के फोर आर्म्स जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा थिक हैं, क्योंकि वो बचपन से वो एक कैनेस्थेटिक है। हाँ, कैनेस्थेटिक एक्सरसाइज करते थे। वो पोल पे बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल तरीके से वो अपने आप को रखते थे, तो उसमें फोर आर्म्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो बचपन से वो कर रहे थे, तो उसका ये इम्पैक्ट भी हुआ कि वो जो मसल थे ना वो इम्प्रूव हो गए। तो इनका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है, विड्थ काफ़ी अच्छी है, थिकनेस बहुत बहुत ज़बरदस्त है। मतलब है कि जिस साइज़ में ये है, जिस वेट में ये compete करते हैं, या जो वेट इनका है अभी, उसके लिए इनका बैक बहुत ही बढ़िया है। एट द सेम टाइम इनके थाइज बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसकी एक वजह मेरे ख्याल में इनकी हाइट है। चूंकि इनका हाइट काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से शायद इनका बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ड्रीव कॉलम की बात करेंगे हम। मेंस फिजिक में बहुत ही खूबसूरत फिजिक, बहुत ही बढ़िया है। एक आइडियल फिजिक जिसको कह सकते हैं हम, वो लेकर आए हैं। मिडल सेक्शन शार्प, बहुत ही ज़बरदस्त है। साइड से मेरे ख्याल में इतना शार्प नहीं है, मगर मिडल में जो है ना, एक एक मसल आपको दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मुझे जो अगर कमी लग रही है तो इनके वो जो नीचे, अगर आप देखें ये पिन्ने जिसको कहते हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। बैक इनका थोड़ा सा कमज़ोर है, टू बी ऑनेस्ट में। और ट्राइसेप एट द सेम टाइम कमज़ोर मुझे लग रहा है। वो इतना क्लियर भी नहीं है, इतना शार्प भी नहीं है। मगर मेरे ख्याल में मेंस फिजिक में एक काम होनी चाहिए, कि अगर चलो ठीक है, आप थाइस तो नहीं दिखा रहे हैं, मतलब है कि जो आपके, मगर आपके जो नीचे ग्लूट्स है वो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव और प्रॉपरली एक शेप में लेकर आए। उस पर मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होता है, मगर वो अक्सर बॉडी बिल्डर्स के बहुत ही कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके जो थाइज होते हैं। इनका फ्रंट से अगर आप देख लेना, बहुत ही वी टेप और बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर वेट इनकी फिर चेक कर लें। शोल्डर्स इनके बहुत बढ़िया है। चेस्ट मेरे ख्याल में शेप बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा अगर थिकनेस लेकर आए अपर चेस्ट में, तो वो फिर और भी खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा। साइड पे जो है ना, साइड के जो ये लव हैंडल्स के अराउंड से थोड़े से ऊपर जो है ना, वो थोड़ा सा अगर शार्पनेस आ जाए, थोड़ी सी ज़्यादा डिप्थ आ जाए मसल्स में, तो वो बहुत खूबसूरत दिखेंगे। बैक जो है बिल्कुल ही बेकार है, फ्लैट है। मैं यही कह सकता हूँ, मैं देखो हॉनेस्ट ओपिनियन दूंगा, बहुत ही फजूल किस्म का बैक है।
بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ بیک پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے اس بندے نے، یہ تو ویسے ہی بس مطلب ہے کہ ڈائٹ کے ساتھ ہی نکل آیا ہے. ایز اے ہول مجھے کافی خوبصورت دکھے. کمپیٹ مطلب ہے کہ مسٹر اولمپیا کے لیول پہ کمپیٹ ڈیفینیٹلی کریں گے، مگر یہی ہے کہ بھئی اگر اس لیول پہ جانا ہے اور ٹاپ 10 یا کسی کو چیلنج کرنا ہے تو آپ کو پھر اس لیول تک پہنچنا بھی ہے. مطلب ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اس طرح کا فزیک بھی بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ چلو اکیلے میں تو جس طرح میں آپ کو ان کو دکھا رہا ہوں، اکیلے میں تو یہ خوبصورت دکھ رہے ہیں، مگر جب گروپ میں کھڑے ہوں گے اسٹیج پر تو میرے خیال میں ان کو ایلیمینیٹ کرنا کافی آسان ہوگا. اور میرے خیال میں فرنٹ پوزز پہ تو نہیں مگر بیک پہ ان کو اسٹریٹ اوے ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. یہ آپ چیک کر لیں، بیک میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل فلیٹ وی ٹیپر بنا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شارپنس ہے ہی نہیں، سپریشن بھی نہیں ہے. بس وہ لگ یوں رہا ہے کہ بھئی جو ڈائٹ کے تھرو جو تھوڑے بہت وہ ایک دوسرے سے سپریشن آئی ہے وہ وہی ہے، بس دیٹس اٹ، بات ختم. پھر اس کے بعد ٹیرنسی رفن، ان کا کافی چرچا تھا پچھلے سال اور کافی ان کا بول بالا تھا کہ بھئی یہ نیکسٹ آ رہا ہے. اسپیشلی ان کا جو تھا وہ کلاسک میں کافی ان کا چرچا تھا اور آ بھی گئے ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں اگر یہ بتا دوں کہ کافی خوبصورت فزیک تھی، مگر خیر وہ مقابلوں میں نہیں تھی. وہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، وہ آن سٹیج نہیں تھی ان کی فزیک، وہ موسٹلی جم کے اندر تھی. اب آپ انہوں نے ریسنٹلی ایک کمپٹیشن کیا ہے اور وہ جیتا بھی ہے میرے خیال میں. اور جب جیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فزیک اور جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں ان کے فزیک میں فرق آپ کو صاف دکھ رہا ہے. کافی خوبصورت ان کی فزیک ہے، کافی بڑھیا ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ان کا ہائٹ کم ہے مگر پھر بھی انہوں نے جو اپنے آپ کو پورٹرے کیا اور جس طرح کے اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہے. ان کے سارے جو پارٹس ہیں نا، باڈی پارٹس، وہ میرے خیال میں ان کے ہائٹ کے مطابق اور ان کے اپنی پروپورشنلٹی جو ہے، ایک پارٹ جو دوسرے پارٹ کے ساتھ پروپورشن وائز بالکل زبردست دکھ رہے ہیں. کلاسک مینس کلاسک کے لیے میرے خیال میں یہ ایک بہترین فزیک لے کر آتے ہیں، بہت ہی بڑھیا. اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ ان فیوچر مطلب ہے کہ آنے والے اس سال یا اگلے سال یہ جیتنے کے اس پہ بھی آ جائیں گے اسٹیج پر. ٹو بی آنیسٹ مجھے یوں لگ رہا ہے، آل دو کہ ہر سال امپروو ہو رہا ہے. میں یہ بات بھی بتا سکتا ہوں کہ ہر سال امپرومنٹ آ رہی ہے. مینس فزیک ہو گیا، کلاسک ہو گیا، 212 ابھی تک پسا ہوا ہے، مطلب 1 2 3 بندوں کے درمیان میں ہے. اور پھر اس کے بعد تو اوپن کی تو بات ہی نہ کرے، وہ تو اتنا ہائی لیول جا رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی نیا بندہ جو ہے نا وہ آ کر ٹرافی اٹھا سکتا ہے اینی ٹائم اگر اچھی فزیک لے کر آئیں. تو کلاسک کے لیے میرے خیال میں اس سال کافی زیادہ تگڑے تگڑے نام آ رہے ہیں اور ان کا نام بھی آپ جوڑ دیں کلاسک میں، کیونکہ جس طرح کی فزیک یہ لے کر آئے ہیں، فارگیٹ اباؤٹ کہ ان کی ہائٹ کیا ہے اور ان کا ویٹ کیا ہے اور کیا ہے، مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں آپ چھوڑ دو، کیونکہ اسٹیج پہ آپ کی پریزنس آپ کی باڈی دکھائے گی. اور جب یہ آتے ہیں اسٹیج پہ تو یہ لگتا ہے کہ بندہ آیا. لوگ نہ ہائٹ کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو میں وہ نہیں دیکھتے. میں آپ ان کی فزیک چیک کر لیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چھوٹے قد کا بندہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پورا ایک مانسٹر کھڑا ہے اور ایک خوبصورت مانسٹر کھڑا ہوا ہے. وہ مطلب ہے کہ آپ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، ان کی فزیک بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے. اور یہی چاہیے باڈی بلڈنگ سے ہمیں، اور اسپیشلی باڈی بلڈر سے جن کی فزیک کو دیکھنے کو آپ دل کریں. بات کریں گے آخر میں ہم ڈیرک لنسفرڈ کی. ڈیرک لنسفرڈ نے تیاری پکڑ لی ہے. میرے خیال میں اس سال ان پہ زیادہ پریشر ہوگا، اور پریشر کس بات کا ہوگا؟ وہی کہ بھئی پچھلے سال، کیونکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ہر ایک جو باڈی بلڈر ہے آلموسٹ 80%، میں یہ کہہ سکتا ہوں، چلو 90% کی بات نہیں کروں گا. یہ ایک شو میں گئے تھے ریسنٹلی، اس کی کچھ ایگزیبیشن شو تھا، کیونکہ ابھی انہوں نے تیاری اس طرح کی نہیں پکڑی جس طرح کے مسٹر اولمپک کے لیے یہ کرتے ہوتے ہیں. مگر پچھلے سال یہ جب جیتے تھے تو لوگ سارے ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بھئی آپ کی فزیک جو ہے وہ بالکل نارمل تھی، مطلب ہے کہ نہ شارپنس تھی نہ کچھ بھی تھا، بس آپ کو دے دیا ایک قسم کا ایک ٹرافی دے دیا، آپ کو پکڑا دیا.
سو ان پہ میرے خیال میں اس سال کافی پریشر ہوگا، اور کافی پریشر ایک دو سائڈ سے نہیں ہوگا، ساروں سائڈ سے ہوگا، اسپیشلی ہادی چوپان کا ہوگا، ڈیریک لنس اس کا ہوگا، یہ اپنا اینڈریو جیک کا ہوگا، سامسن ٹوڈا کا ہوگا، اور سب سے بڑا جو نام آ رہا ہے وہ ہے نک واکر. وہ بھی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ایک کنٹینڈر اس سال بتا رہے ہیں، اور وائی ناٹ. وہ انہوں نے جو امپرومنٹ لے کر آئے ہیں وہ اسٹیج پہ ہی پتہ چلے گا، آخری دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. مگر میرے خیال میں ان کو اس سال ایک سیریس فزیک لے کر جانی ہوگی اسٹیج پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ اسی طرح باڈی فلڈ سے میرا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی ابھی بھی بھرا ہوا ہے، اتنا شارپ نہیں ہے، یہ مسل سیپریٹ نہیں ہے، اور پھر بھی آ کر آپ کو ٹرافی دے دیں گے. تو یہ کافی مشکل ہوگا میرے خیال میں اس سال. پچھلے سال بھی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کافی مشکل ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سال کافی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ ججز کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہوں گے. اور ان کے علاوہ ہم ابھی نظر رکھیں گے کہ بھئی اور کون کون سے باڈی بلڈرز جو ہیں وہ اس سال کے لیے مسٹر اولمپیا کے لیے اپنی ایک سیریس فزیک لے کر آ رہے ہیں. آلدو کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کافی امپروو کرا ہے. ان کے ہیمسٹرنگز آپ چیک کر لے، فرنٹ تھائز چیک کر لے، بہت ہی بڑھیا. ان کے سائز پہ تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مسلز پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہی ہے کہ بھائی آخر میں تقریباً ساروں کے سائز اور مسلز جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت کم فرق ہوتا ہے، مگر شارپ ہوں، خوبصورت دکھے، یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے. جو اولمپیا جیتتا ہے یا 1 2 3 میں جو آتا ہے، ٹاپ 5 میں یہی ایک فرق ہوتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو ہماری نظر ان پہ ہوگی، ساروں کی نظر ان پہ ہوگی، اور ان پہ اپنا پریشر بھی ہوگا کہ بھئی اس سال میں نے پروف کرنا ہے کہ بھئی مجھے جو ٹرافی دی گئی تھی وہ صحیح اس کے لیے دی گئی تھی. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.